زکوٹا جن۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے میں ایک ملک تھا جس کا نام فارس تھا۔ وہاں کا بادشاہ بہت ہی انصاف پسند، ذہین اور بہادر تھا، اس لیے رعایا اس سے بہت ہی خوش تھی۔ اس کے دور میں لوگ بڑی مطمئن زندگی گزارتے تھے، کسی کو بھی چور اور ڈاکوؤں کا کوئی ڈر نہ تھا۔ اس زمانے میں بچوں کو بھی بڑی سہولتیں حاصل تھیں۔ ان کے لیے بادشاہ نے مختلف باغات بنوا رکھے تھے جہاں پھلوں کے درخت بھی تھے، جس سے بچوں کو پھل توڑ کر کھانے کی اجازت بھی تھی۔ شام کے وقت نہ صرف بچے بلکہ ان کے والدین بھی ان باغات کی سیر کرتے اور بہت خوش ہوتے تھے۔ ان باغات میں کچھ پالتو جانور بھی چھوڑے گئے تھے۔ اکثر بچوں سے ایک ہرن کی دوستی ہو گئی تھی، اس کا نام پومی تھا۔ جب بچے سیر کے لیے آتے تو پومی ان کے پاس آ جاتا اور ان سے باتیں کرتا اور ان کے ساتھ کھیلتا اور کودتا۔ بادشاہ کی ایک شہزادی گلنار اور شہزادہ گلفام تھا۔ وہ دونوں بھی اس باغات میں آ کر بچوں اور جانوروں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور پھر بادشاہ کے گھر میں ایک اور شہزادہ پیدا ہو گیا، اس کا نام احتشام رکھا گیا۔ اس بیچارے کو سانس کی بیماری تھی اور حکیموں کا کہنا تھا کہ اگر اس کا علاج نہ کرایا تو وہ 1 ماہ میں مر جائے گا۔ اس کا علاج ایک نیلے پھول سے دوا بنا کر کیا جا سکتا تھا اور وہ پھول ایک زکوٹا جن کے باغ میں مل سکتے تھے۔ وہ جن بڑا ہی خطرناک اور طاقتور تھا، ساتھ ہی ساتھ ظالم بھی تھا۔ جو بھی اس کے باغ کی طرف جاتا وہ اسے مار ڈالتا تھا۔ بڑے بڑے جادوگر اور جن اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ شہزادہ احتشام کی بیماری کا سن کر پورے ملک میں سوگ کا سما ہو گیا اور لوگ رونے لگے۔ رونے والوں میں پومی بھی شامل تھا۔ وہ بھی شہزادہ احتشام سے مل کر آیا تھا اور شہزادہ اسے بہت پیارا لگتا تھا۔ پورے ملک میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ آخر کون ہے جو زکوٹا جن کے باغ میں جا سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا بہادر نہیں تھا جو یہ کام کرنے کی حامی بھرتا۔ بالآخر شہزادہ گلفام نے فیصلہ کیا کہ وہ زکوٹا جن کے باغ میں جائے گا۔ اس کی بات سن کر بادشاہ، ملکہ اور دوسرے سب لوگ پریشان ہو گئے۔ وہیں خالہ شبن بھی رہتی تھیں۔ وہ سب بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں اور انہیں تحفے بھی دیتی تھیں۔ ان سے بات چیت کے دوران پومی نے انہیں بتایا کہ شہزادہ گلفام نے زکوٹا جن کے باغ میں جانے کا اعلان کر دیا ہے، تو وہ بھی پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کافی دیر تو سوچا اور پھر پومی سے کہا کہ تم یہ کام کر سکتے ہو، تم چلے جاؤ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ زکوٹا جن صرف انسانوں اور جنوں کا دشمن ہے، وہ جانوروں کو کچھ نہیں کہتا۔ تم شہزادے سے جا کر کہو کہ وہ اپنے ارادے سے باز آ جائے، کیونکہ وہ زکوٹا جن کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ پومی نے محل میں آ کر شہزادہ گلفام سے اس سلسلے میں بات کی تو شہزادہ بولا، پومی، میں جانتا ہوں کہ میں زکوٹا جن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے اپنے بھائی شہزادہ احتشام سے بڑا پیار ہے۔ پورے ملک سے کوئی بھی اس مہم پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں بھی وہاں جاؤں گا۔ پومی نے کہا، تمہاری بات درست ہے کہ تم شہزادہ احتشام سے بہت پیار کرتے ہو، لیکن تم زکوٹا جن کے طاقت سے واقف ہو، اس لیے اس سے مقابلے کے لیے جانا تو خود ہی اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ شہزادے نے بڑی ضد کی کہ وہ جائے گا، لیکن پومی نے اسے دوستی کی قسم دے دی۔ اب شہزادہ مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ اسی وقت شہزادی گلنار بھی وہاں آ گئی۔ شہزادے نے ساری بات بتائی۔ اس نے بھی پومی کو جانے سے منع کیا، لیکن اس نے شہزادی کو بھی قسم دے دی اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہزادہ اس کے جانے پر رونے لگا اور شہزادی اسے حوصلہ دینے لگی۔ پومی رات کے وقت زکوٹا جن کے باغ میں پہنچ گیا۔ قسمت سے اس وقت وہاں زکوٹا جن نہیں تھا۔ پومی احتیاط کے ساتھ باغ میں داخل ہو گیا اور اس نے جلد ہی نیلے پھول تلاش کر لیے۔ پھر اس نے کچھ پھول توڑ لیے اور احتیاط کے ساتھ باغ سے واپس نکل آیا اور پھر تیزی سے وہاں سے چل پڑا۔ اس نے پھول لا کر شہزادہ گلفام کو دے دیے۔ پھولوں کو دیکھ کر سارے لوگ حیران ہو گئے اور بہت خوش بھی ہوئے۔ بادشاہ نے وہ پھول حکیم کے حوالے کر دیے۔ حکیم نے ان سے دوا تیار کی اور وہ دوا شہزادہ احتشام کو دی گئی، جس سے وہ شفا یاب ہو گیا۔ اس کی بیماری دور ہو گئی تو پورے ملک میں خوشیاں منائی گئیں۔ لوگ اور دور سے شہزادہ احتشام کو دیکھنے کے لیے آئے۔ میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں پومی۔ شہزادہ گلفام نے پومی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کیا۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوست وہی ہے جو برے وقت میں دوست کے کام آئے۔ میں نے اس لیے تمہارا ساتھ دیا کہ
کہ تم میرے بہت ہی اچھے دوست ہو، پومی بولا۔ اس طرح وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔